اللہ الرحمن الرحیم۔ چودہ سو 42 ہجری رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے معاشرے کی دن بدن یہ عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پر ناجائز دعوے، جھوٹی قسمیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ جھوٹ کا فروغ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ کسی کا مال، کسی کا حق دبانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بالکل ایک عام سی اور معمولی سی بات بن گئی ہے۔ حالانکہ دنیا کے معمولی مال کی خاطر، معمولی سی زمین کی خاطر کسی پر ناجائز دعویٰ کرنا یہ کتنا بڑا وبال رکھتا ہے، اس کا اندازہ، یا کسی پر ناجائز دعویٰ کر دینا کتنا بڑا وبال رکھتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لے لیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں، اور انہی کی دعوت پر آپ اسلام بھی لائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صحابہ کرام میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی۔ جن 10 خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں ایک نام سعید ابن زید کا ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس، لالچ میں آئی، اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا حضرت سعید ابن زید پر کہ انہوں نے میرا پلاٹ یا میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت گورنر تھے مروان ابن الحکم، تو مروان کے دربار میں، اس کی عدالت میں اس خاتون نے حضرت سعید پر یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میرا پلاٹ ہتھیا لیا ہے، اس پر قبضہ جما لیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے۔ مروان نے آپ سے پوچھا، حضرت سعید سے، کہ یہ خاتون اس طرح کا الزام آپ پر لگا رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید ابن زید نے فرمایا، عجیب بات ہے، کیا میں اس خاتون پر ظلم کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے نبی سے براہ راست اپنے کانوں سے سنا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ کسی شخص نے دوسرے کی زمین کا ایک بالش، یعنی اتنی سی زمین، ایک بالش اتنا ہوتا ہے، اتنی سی زمین پر قبضہ جما لیا ناجائز، ایک بالش زمین پر، تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، لیکن قیامت کے دن یہ ایک بالش زمین 7ویں زمین تک، یعنی 7 زمینوں تک یہ ایک بالش پوری کی پوری 7ویں زمین تک کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی۔ ایک بالش زمین اگر کسی نے قبضہ کر لی ناجائز، تو 7ویں زمین تک، اب 7ویں زمین تک آپ کھودتے جائیں، یہ کتنا وزن بن جائے گا؟ 7 زمینیں،
جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے یہ بہت بڑی زمین ہے، اس طرح ایک اور زمین ہے، اس طرح ایک اور زمین ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، ومن الارض مثلہن، اور 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی پیدا فرمائیں۔ اب یہ کتنا وزن بن جائے گا، یہ زمین کا کتنا بڑا ٹکڑا بن جائے گا، اتنا بڑا ٹکڑا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ میدان حشر میں اس پورے ٹکڑے کو گلے میں ڈال کر اللہ کے حضور شرمندہ شرمندہ پیش ہوگا، کھینچ نہیں سکے گا، انسان کی طاقت میں کہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیسے اس ارشاد نبوی کو سننے کے بعد بھی کسی خاتون پر ظلم کر کے اس کی زمین پر قبضہ جما سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فلا تمتھا، یا اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس نے میرے ایمان کا لحاظ نہیں کیا، صحابیت کا لحاظ نہیں کیا، اس نے بزرگی کا لحاظ نہیں کیا، ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا تاکہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہو جائیں، اس مقصد کے خاطر اور دنیا کو اور اس کو ناجائز جو ہے اس کو کوئی جگہ مل جائے، اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے یا اللہ فلا تمتھا، تو اس خاتون کو اس وقت تک موت نہ دے حتی یعمی بصرها، جب تک کہ اس کی آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، وتجعل قبرها فی بئرها، اور یا اللہ آپ اس کی قبر کو اس کے کنویں کے اندر بنا دیں۔ یہ 2 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا کیا کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، اس وقت تک اسے موت نہ آئے۔ دوسری بد دعا یہ کہ اس کی قبر اس کے کنویں میں بنے۔ راوی حیرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ خاتون واقعی کچھ عرصے کے بعد اندھی ہو گئی، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی اللہ نے چھین لی، اور پھر وہ چل نہیں سکتی تھی، بڑی احتیاط کے ساتھ ڈر ڈرا کے چلتی تھی۔ تو اس کے گھر میں کنواں تھا، ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے اسے اندازہ نہ ہوا، وہ چلتے چلتے اس کنویں میں گر پڑی۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اس کی لاش نکالی جائے، وہ کوئی لاش نہیں نکال سکا اس کنویں سے، بالآخر وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ تو کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بھی بڑا وبال ہے، لیکن کسی پر جھوٹا دعویٰ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بھی بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے دنیوی لالچ اور حرص سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پھر سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے اور ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ۔